बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 9 फरवरी 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ट्रंप ईरान पर बमबारी करो, ईरान के साथ डील ना करो। ईरान के साथ जंग लड़ना इसराइल के लिए इतना बड़ा नुकसान का बायस नहीं जितना खतरा इसराइल के लिए ईरान और अमेरिका की डील से है। अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने आज एक और खतरनाक कातिल मिसाइल का तजर्बा कर लिया है और पहली बार ईरान ने अपने जहाज़ों को पहाड़ों से गारों से निकाल कर जाहिर कर दिया है। खबरदार इसराइल, ईरान के साथ पंगा लिया तो तबाही मुकद्दर बनेगी। ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ तबले जंग बजा दिया गया है। ये तो हेडलाइंस है, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात और खबरें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि तमाम आलमी खबरें आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन मुज़ाकरात से जो डील या किसी भी समझौते का इम्कान जाहिर हुआ है, इससे इसराइल को बड़ा गुस्सा है। इसराइल तिल मिलाया हुआ है, चीखो पुकार कर रहा है कि अमेरिका ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो ये तो बहुत बड़ी तबाही का बायस बनने वाला है। चुनांचे आप ये मारिफ की रिपोर्ट देखें। आज इसराइल के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और देखे जाने वाले मीडिया नेटवर्क मारिफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर डील हो जाती है तो ये इतना बड़ा नुकसान होगा इसराइल के लिए जितना बड़ा नुकसान इसराइल को ईरान से जंग से नहीं हो सकता है। यानी अगर आज इसराइल और ईरान में जंग छिड़ जाए तो इस जंग से इतना नुकसान इसराइल का नहीं होगा जितना नुकसान अमेरिका ईरान के साथ डील करके इसराइल का करेगा। इसलिए ये डील नहीं होनी चाहिए और डील हमें कबूल नहीं है। ये मारिफ की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। ये आप एक और खबर भी देख लें, ये भी इसराइल ही का मीडिया है, यदीओत आहरानोत, ये अबरानी जबान का मीडिया नेटवर्क है जो इसराइल बनने से पहले से लॉन्च हुआ था। इसने आज अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान के साथ अमेरिका का समझौता करना और डील करना इसराइल के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए इसराइल को खतरात हैं और इसराइल को खदशात हैं कि अमेरिका ईरान के साथ क्यों समझौता कर रहा है। और इसी वजह से नेतन्याहू हंगामी दौरे पर, यानी उसका दौरा जल्दी मुतवक्के नहीं था लेकिन वो 2 दिन के बाद व्हाइट हाउस जा रहा है ताकि ट्रंप को कायल करे कि तुम क्यों ईरान के साथ डील करने लगे हो। इसके अलावा आज की एक और जो रिपोर्ट है जो बतौर एडिटोरियल दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर छपी है, इसराइल का हुकूमत का तर्जुमान मीडिया नेटवर्क दी यरूशलेम पोस्ट है, उसने आज अपने इदारिये में लिखा कि कितनी हैरान कुन बात है कि ईरान की इस्लामिक रजीम के साथ मगरब डिप्लोमेसी कर रहा है और ईरान की मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इसराइल के लिए खतरात हैं। अब इसराइल को अपनी बका की जंग खुद लड़नी होगी, मगरब और अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करना होगा। ये दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर आज लिखा गया है। जबकि नाज़रीन किराम, एक और खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जो इसराइल का मशहूर टीवी चैनल है C14 के नाम से। C14 इसराइली मीडिया चैनल में एक रिपोर्ट छपती है कि इसराइल अमरीकी हिमायत के बगैर अकेला ईरान से लड़ेगा और ईरान से लड़ने के लिए इसराइल के जंगी जहाज और प्लान्स और मंसूबे मुकम्मल हैं। हमें अमरीका की हिमायत या मदद की ज़रूरत नहीं है, यह C14 की रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो इसराइल के इसी C14 मीडिया नेटवर्क की एक और रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इसराइल ने अब तक अपने मंसूबे का तकरीबन 80% मुकम्मल कर लिया है। यानी ईरान से लड़ने के लिए जो इसराइल के मंसूबे हैं, प्लान है, उनका 80% तक तैयार हो चुका है। साबिक मोसाद के एजेंसी के सरबराह इलान पोमेरांज के मुताबिक अमेरिका और नेटो में इसराइल की सियासी और सफारती हिमायत कमज़ोर पड़ रही है, जबकि इसराइल को ईरान के खिलाफ अपनी इस अस्करी हिकमत अमली अब मुकम्मल करना होगी। इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि ट्रंप इंतजामिया के दौरान इसराइल ने अपने अहदाफ में पेशरफ्त की है, मगर हतमी फैसला और मुकम्मल नताइज अभी बाकी हैं। अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर या हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली आ गई तो इसराइल को शुरू किए गए इक़दाम को हर सूरत मुकम्मल करना पड़ेगा। यानी अमेरिका और यूरोप चाहे इसराइल की हिमायत करें, मदद करें या ना करें, लेकिन इसराइल को जो अपने मंसूबे ईरान के खिलाफ हुकूमत बदलने के या ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम या उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के मंसूबे बनाए हुए हैं, उनको मुकम्मल करना होगा, चाहे अमेरिका साथ दे या ना दे। नाज़रीन इकराम, आज की जो एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो ये है कि नेतन्याहू 2 दिन के बाद यानी बुध को दौरा कर रहा है वाशिंगटन का और अमेरिकी सदर ट्रंप से मिलेगा।
نیتن یاہو کیوں جا رہا ہے؟ نیتن یاہو امریکہ کے سامنے منصوبے رکھے گا کہ ہم نے اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہم خود ایران پر حملہ کریں گے، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم خود ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام، جوہری پروگرام ختم کر دیں گے۔ یہ بات نیتن یاہو کے قریبی لوگوں نے میڈیا پر آ کر کہی ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے، ویسٹرن میڈیا پر یعنی خود امریکن میڈیا، یورپین میڈیا، اسرائیلی میڈیا اور عرب میڈیا پر یہ رپورٹس چھپ رہی ہیں کہ ایران کے وہ مظاہرین اور ایران کے وہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ ٹرمپ ہیلپ کرے گا اور ٹرمپ کی جو ہیلپ اور مدد ہے وہ راستے میں ہے، ان کو مایوسی ہوئی ہے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ تو ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے الٹا ان کو ایران کی حکومت کے ہاتھوں مروا کر ان کا بدلہ بھی نہیں لے پا رہا ہے۔ یہ مختلف طرح کی رپورٹس میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا قریب سمجھا جانے والا شخص ہے، اس کی حکومت کی تیاریاں مکمل تھیں، لیکن حیران کن طور پر ابھی اس کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں، یعنی وہ دوبارہ ایران کے اندر آ کر حکومت گرنے کے بعد بادشاہ یا حکمران بننے کے لیے جو تیار بیٹھا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ میں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا امریکہ نے ایران کی باتیں مان لی ہیں؟ کیا ایران نے امریکہ کی باتیں مان لی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ایک میٹنگ ہو چکی ہے جمعے کے دن۔ اب جو آج کی ایک اور خبر آئی ہے کہ ایران کے ایک سینئر آفیشل نے ابھی آج یا کل میں دورہ کرنا ہے سلطنت عمان کا، اور مزید جو اگلی نشست ہے اس کے حوالے سے غور و فکر ہوگا۔ جو ایران کی حکومت ہے وہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتی ہے۔ اس جوہری معاہدے میں ایران اپنا یورینیم کا جو ذخیرہ ہے یا اس کی افزودگی ہے اسے روک سکتا ہے، اور ایران اپنی جوہری سائٹس کو، تنصیبات کو بھی ایک طرح سے انسپیکشن کے لیے IAEA نامی جوہری ادارے کے لیے کھول سکتا ہے۔ اور کل جو ایران کے وزیر خارجہ نے کنفرم کیا کہ ہمارے پاس ان جوہری سائٹس میں سے کچھ سائٹس میں ایسے میزائل ملے ہیں جو پھٹے نہیں ہیں، یعنی امریکہ کی وہ حساس ٹیکنالوجی، یعنی امریکہ کے وہ میزائل جو ان جوہری سائٹس پر جون کی لڑائی کے اندر امریکہ نے داغے تھے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹے نہیں ہیں، جن میں GBU-57 نامی بم ہے جس کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی تھی، اور اسی طرح سے ٹوموہاک میزائل ہیں۔ یہ دو طرح کے میزائل ہیں جو فردو جوہری تنصیب اور اصفہان جوہری تنصیب اور نتنز جوہری تنصیب پر داغے گئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ پھٹے نہیں ہیں، یعنی وہ صحیح سلامت ہیں۔ تو امریکہ اپنے ان میزائلوں کو اور اس ٹیکنالوجی کو ایران سے واپس لینا چاہتا ہے، تو ممکن ہے ایران یہ واپس کر دے اور بدلے میں ایران پر جو دوبارہ امریکہ کا حملہ ہے وہ مؤخر ہو جائے، یہ ماہرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال خطرات اب بھی موجود ہیں اور ایران ان خطرات سے آگاہ ہے، اور انہی خطرات کی وجہ سے ایران اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے۔ مثلا آج کی ایک اور خبر آپ دیکھ لیں کہ ایران نے اپنے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ایران نے ایک نئے خطرناک میزائل کا تجربہ کیا ہے، مزید ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایک نوٹم جاری کیا گیا کہ وہاں سے ایئر لائنز اپنی پروازیں نہ کریں جہاں پر ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنا تھا، اور ایئر سپیس بھی اس علاقے میں بند کی گئی۔ دوسری طرف ایران نے اپنے جہازوں کو جو غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر ہینگرز ہیں وہاں سے نکال کر ظاہر کیے ہیں، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کے پاس جنگی جہاز نہیں ہے اور ایران فضائی قوت نہیں رکھتا ہے، لیکن پہلی بار یہ تصویریں سامنے آتی ہیں کہ پہاڑوں کے اندر غار بنے ہوئے ہیں، ان غاروں کے اندر ایران نے اپنے جہازوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ان جہازوں کی تصویریں سامنے آ چکی ہیں، اور پھر ایران کی جو بحریہ ہے اور ایران کی جو مسلح افواج ہیں ان کی تیاریاں مسلسل رپورٹ ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ کل ایران کی جو ایئر فورس تھی، جو ایران کی فضائیہ تھی، اس کا قومی دن تھا۔ ہر سال 8 فروری کو ایران کی فضائیہ کا قومی دن ہوتا ہے، اور وہ جو نظام ہے یعنی خامنائی اس کے ساتھ وہ عہد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ پاسداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو کل کا دن بڑا اہم تھا، اور اس موقع پر ایران کے جو مسلح افواج کے چیف تھے انہوں نے بھی یہ باتیں کہیں کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، ہم دشمن کے ساتھ نہیں جھکیں گے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ وٹکوف اور کوشنر، جو ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مڈل ایسٹ وٹکوف تھے اور جو ٹرمپ کا داماد جیرڈ کوشنر تھا، یہ ایران کے قریب موجود امریکی باہری بیڑے ابراہم لنکن پر پہنچے تھے۔ کل ان کی ویڈیوز اور فوٹیجز بھی سامنے آئی تھیں، کل یہ وہاں پر پہنچے تھے۔ تو آج اسرائیل کے ایک اور میڈیا نیٹ ورک دی ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ جب یہ دونوں لوگ اس باہری بیڑے پر گئے تو اس سے پہلے ایران کو نوٹیفائی کیا گیا، بتایا گیا کہ یہاں پر کوشنر اور وٹکوف آ رہے ہیں، اس لیے ایران کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ جنگ کے اندر تو مبتلا ہے، یعنی حالت جنگ میں ہے، اور ایران کے ساتھ پس پردہ بات چیت نہیں چل رہی ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اب امریکہ ایران پر حملے سے کیوں ہچکچا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی ریزن ہے۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ٹرمپ کا الیکشن میں ہار جانا ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور جنگ لمبی ہو جاتی ہے، امریکی فوجیوں کو نقصان ہوتا ہے، امریکی اڈوں کو نقصان ہوتا ہے، تو ٹرمپ اکتوبر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ میں وہ ہار جائے گا۔ اس سے ٹرمپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا بند ہونا اور تیل سپلائی چین کا کٹ جانا، جس سے دنیا میں ڈالر کی قیمتیں تقریباً $250 تک جا سکتی ہیں۔ اس سے بھی ٹرمپ ڈرتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے سعودی عرب، قطر
اور ترکی یہ جو اتحادی ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے، ایران کے اندر نئی حکومت لائی جائے جو کہ اسرائیل کی حامی ہو، اور پھر اس سے ان کے ملکوں میں حملے ہوں اور ان کے ملکوں میں تباہی اور نقصان ہو۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے اور جنگ نہیں چاہتا ہے۔ بہرحال دونوں طرح کے آپشنز ہیں، یعنی ایران کے خلاف امریکہ کی ملٹری تیاری بھی چل رہی ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔